ایک حدیث سنیں، حجۃ الوداع کے موقع پر میدان منا میں یا میدان عرفات میں کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں امت کو خطبے دیے، ان خطبوں میں جہاں ایک خطبہ یہ تھا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنتی، مستدرک حاکم کی حدیث ہے، موطا امام مالک میں بھی ہے، فرمایا امت میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے اگر ان دونوں کو تھام کے رکھو گے، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ سنت کا ذکر کئی حدیثوں میں آیا، ایک اس حدیث میں اور ایک ابو داؤد و جامع ترمذی کی وہ معروف حدیث جب آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، لوگوں کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، زاروں کے تار رو پڑے، خطبہ ختم کیا، ایک صحابی نے کھڑے ہو کے کہا لگتا ہے آج آپ کا خطبہ الوداعی خطبہ ہے، ہمیں اور نصیحت کریں۔ تو اس موقع پہ آپ نے مزید نصیحتیں کی، ان میں سے ایک نصیحت یہ تھی انہ من یعش منکم فسیرى اختلافا کثیرا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ ایاکم ومحدثات الامور۔ فرمایا تھا میرے بعد تم میں اختلاف ہوگا، اس اختلاف میں میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں لازم پکڑ لینا میری سنت کو اور میرے خلفاء کی سنت کو۔ اگر یہ حجت نہیں تھی، دین کافی تھا، تو پھر یہ کیوں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو ایک تو یہ حدیث ہے، آپ یہ دو چیزیں چھوڑ کے گئے ہیں، کوئی اور چیز چھوڑ کے نہیں گئے، ان دونوں کو مضبوطی سے تھامو، یہ ہدایت ہے، یہ صراط مستقیم ہے۔ اور وہ حدیث جو آپ کو سنانا چاہتا ہوں، جو بطور دعا کے آپ نے کہی، دعا ان لوگوں کو جن کا حدیث کے ساتھ سچا اور گہرا تعلق ہے، کیا دعا ہے ان کے لیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دیتے ہوئے کہا نظر اللہ عمران سمع منا حدیثا فحفظہ ووعاہ وعداہ کما سمعہ، اے اللہ میری امت کے ان تمام افراد کے چہروں کو قیامت کے دن تر و تازہ کر دینا، رونق بخشنا۔ کون افراد؟ جو میری حدیث کو سنیں، اس کو یاد کریں، اسے سمجھیں اور جیسے سنا ویسے آگے پہنچا دیں۔ اے اللہ میری امت کے ان افراد کے چہروں کو تر و تازہ کرنا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، میدان منا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی ہے۔ اہمیت بتانے کے لیے یہ بات آپ نے قرآن کے بارے میں نہیں کہی، میں قرآن کی تنقید کے طور پر نہیں کہہ رہا، بلکہ اس نیت سے کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ قرآن کی محبت، اس کا وحی ہونا، اس کا دین ہونا، اس کے پڑھنے سننے کا ثواب ہونا، یہ بیان ہو چکا تھا، یہ مسلم تھا، کسی مسلمان میں اس میں قیامت تک کے لیے کوئی شک نہیں آ سکتا تھا۔ لیکن بدبخت آئیں گے جو حدیث رسول پر طعن و تشنیع کریں گے، اس کی تنقید کریں گے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سے تعلق رکھنے والوں کے لیے یہ دعا دی، اللہ ان کے چہروں کو تر و تازہ کرنا۔ اس لیے میرے بھائیو حدیث سے سچا تعلق قائم کرو، پھر صحیح، خالی نام کی حد تک نہیں۔ آج مسلمانوں کے وہ طبقات جو حدیث کو حجت مانتے ہیں، جو حدیث کو پڑھتے پڑھاتے ہیں، اگر تھوڑا سا اندر گھس کے دیکھو تو یہ بھی حدیث کے منکر ہی نظر آتے ہیں۔ امام کا قول حدیث کے معارض آ جائے، حدیث رد، امام کا قول وہ مقدم۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ کیا ہمارے امام نہیں سمجھے تھے؟ کیا ہمارے امام نہیں سمجھے تھے؟ 3 اماموں کی بات ایک امام کی وجہ سے رد کر دیں گے اور اس سے ان اماموں کی گستاخی لازم نہیں آئے گی۔ لیکن ہم اہل حدیث فقیر اگر 3 کی بجائے 4 اماموں کی کوئی بات حدیث رسول کی وجہ سے رد کر دیں تو ہم 4 کے امام ہو گئے، 4 کے گستاخ ہو گئے۔ یہ اصول کی بات ہے۔ ایک مسلک والے باقی 3 اماموں کی بات اپنے امام کی بات کی وجہ سے رد کر دیں تو ان کے لیے جائز ہے، کوئی گستاخی لازم نہیں آتی۔ اور اگر ہم رسول اللہ کی حدیث کی وجہ سے 4 اماموں کی بات رد کر دیں تو ہم گستاخ کہاں سے ہو گئے؟ کتنا بڑی زیادتی۔ اور اہل بدعت کا ٹولہ، اہل بدعت جو خواہشات پر اپنی چل رہے ہیں، اللہ کے رسول تو کہیں کہ میری قرآن اور میری سنت کو مضبوطی سے تھام لینا،
اور ہر نئی بات بدعت ہے، یہ بھی حدیث رسول ہے صحیح مسلم کی، کل بدعت ضلالہ شر الامور محدثاتها، بدترین کام ہے وہ جنہیں لوگ خود گھڑ لیں، اور ایسے نئے کام بدعت ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ یہ حدیث کو مان کر بھی، حدیث سے محبت کر کے بھی نت نئے طریقے گھڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، انہیں اپنے پیر، مرشد، اماموں، بزرگوں، قوم، برادری کے طریقے پسند ہیں۔ کیا مانا ہے تم نے حدیث کو؟ کیا مانا ہے تم نے شریعت کو؟ کیا مانا ہے شریعت؟ کوئی فرق کرتا ہے؟ حدیث قرآن کے خلاف آ گئے، ہم نہیں مانیں گے، یہ منکرین حدیث کی باتیں سنیوں میں کہاں سے آ گئیں کہ حدیث قرآن کے خلاف آ جائے؟ حدیث قرآن کے خلاف کیسے ہو سکتی ہے؟ حدیث بھی وہی، قرآن بھی وہی۔ قرآن ڈائریکٹ اللہ کا فرمان، حدیث رسول اللہ کا فرمان، اور اللہ کی طرف سے آیا ہوا، اور ایک سنی کہے حدیث قرآن کے خلاف ہو سکتی ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ حدیث متواتر ہو تو مانیں گے، خبر واحد ہو نہیں مانیں گے۔ متواتر علم یقینی کا فائدہ دیتی ہے، اور احاد ظنی کا فائدہ دیتی ہے، اس پہ یقین کریں گے، اس پہ شک کریں گے، اسے مانیں گے اور اسے نہیں مانیں گے۔ یہ سنیوں، حدیث سے محبت کرنے والوں، تم میں یہ باتیں کہاں سے آ گئی ہیں؟ حدیث سے محبت ہم اہل الحدیث سے سیکھو۔ الحمدللہ ہم جتنا بھی فخر کریں کم ہے۔ ہم کسی ائمہ کی شان اپنی جگہ، اپنے خاندان کے بڑوں کا احترام اپنی جگہ، دین کے بزرگوں کا احترام اپنی جگہ، لیکن ہم کسی کے احترام کو، کسی کی محبت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام اور رسول اللہ کی محبت سے بڑھ کر نہیں سمجھتے۔ ہم ان سے بڑھ کر نہیں سمجھتے۔ قرآن و حدیث یہ دین اور شریعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے۔ میں اس بات پر اپنی بات ختم کرنے لگا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ ابھی ماہ رمضان میں سب نے پڑھا ہے اس آیت کو، سب نے پڑھا ہے، سنا ہے اس آیت کو۔ ہو سکتا ہے ترجمہ بھی سنا اور پڑھا ہو، ذرا بیٹھ کے غور کر لینا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی، ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال ضائع مت کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے وہ اعمال اللہ کے ہاں قبول ہیں جن اعمال کی بنیاد، اساس اللہ اور اس کے رسول ہوں، یعنی قرآن اور حدیث ہو، اور جن اعمال، اقوال اور عقائد کی اساس اور بنیاد اللہ اور اس کا رسول نہیں ہے، قرآن و حدیث نہیں ہے، پھر ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہی بات امام ابو حنیفہ نے کی رحمۃ اللہ علیہ، اذا صح الحدیث مذہبی، صحیح حدیث میرا مذہب ہے۔ یہی بات امام مالک نے کہی، ہر ایک کی بات رد کی جا سکتی ہے، قبول کی جا سکتی ہے، مگر اس روضہ شریف میں مدفون شخصیت محمد الرسول اللہ وہ ذات ہیں جن کی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا، صرف قبول کیا جا سکتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی کہا تھا، امام احمد نے یہی کہا تھا لا تقلدونی ولا مالکا ولا الاوزاعی ولکن خذوا من حیث اخذوا، لوگو مجھ احمد کی تقلید نہ کرنا، امام مالک کی نہ کرنا، امام اوزاعی کی نہ کرنا، امام سفیان ثوری کی نہ کرنا، وہاں سے علم لینا جہاں سے انہوں نے علم لیا ہے۔ یہ سارے ائمہ بزرگ یہی بات کے کہہ کے گئے ہیں۔ پھر پتہ نہیں ہم نے اس تقلید جامد کی میں بات کر رہا ہوں، یہ کہاں سے آ گئی؟ یہ پیری مریدی کہاں سے آ گئی؟ معلوم نہیں۔ یہ سلسلہ محبت، احترام اپنی جگہ، ان سے دین سیکھنا اپنی جگہ، لیکن دین کی اساس اور بنیاد کو کیوں کمزور کر دیا تم لوگوں نے؟ کیوں ڈھا دیا تم لوگوں نے؟ کتاب و سنت کی طرف پلٹو، اس کو مضبوطی سے تھامو۔ یہی دین اور شریعت ہے۔ شرک سے، بدعات سے، کفریات سے، گمراہیوں سے، خرافات سے بچنے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو استقامت عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ودعوا يستجب لكم ولذكر الله تعالى اعلى اولى اتم واهم واكبر